السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اگر کوئی تمہیں اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا بلکہ فخر کرنا، کیونکہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ مت سمجھنا وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اس کو تم پر کتنا اعتبار تھا۔ مدد کرنا ایک مہنگا تحفہ ہے، اس لیے سبھی کو اس کی توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں: پہلا سلام کرنا، دوسرا دل میں جگہ دینا، تیسرا اچھے نام سے پکارنا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: پہلا اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، دوسرا اپنے گناہوں کو بھول جانا اور تیسرا اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ کسی کے خلوص اور پیار کو بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار کو تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ اسی کو پتھر مارتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ آپ کی برائیاں بھول جاتا ہے، اور جب وہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں: ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ صرف پیسوں کا ہونا رزق نہیں ہوتا، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب چیز ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ تمہارے گناہ ہی ہیں جو تمہیں بے چین رکھتے ہیں۔ اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی تسکین سے خوش ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس موجود چیزوں سے غم زدہ نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہوا کرو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دنیا کی سب سے حسین، بہترین اور خوبصورت نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔
جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ جو اپنے لیے کسی مومن بھائی کی مشکل کو حل کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی مشکل کو حل کرے گا۔ اپنے لیے بہتر کی دعا مانگو اور سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں۔